السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی آج کس صحابی کے بارے میں بتائیں گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ پتہ ہے، کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت؟ یہ جنگ بدر میں مسلمان کے خلاف لڑے تھے۔ ہاں، جنگ بدر میں یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور یہ جنگ بدر جب ہوئی تھی، غزوہ بدر، تو یہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، لیکن یہ بچ گئے تھے، واپس آ گئے تھے۔ تو ان کا جو بیٹا تھا نا، وہ مسلمانوں نے قید کر لیا تھا، وہ قیدی بن گیا تھا، جنگی قیدی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو ہے ایک دن، کیونکہ کعبے میں یہ لوگ اپنے بت وغیرہ رکھتے تھے اور جا کے انہیں پوچھتے تھے اور خوب دعائیں کرتے تھے، تو یہ جو ہے وہاں جا کے صبح برکت حاصل کی اور خوب دعا کرنے لگے، بڑے پریشان تھے، بتوں سے خوب پوجا کر رہے تھے۔ تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی صفوان بن امیہ، بالکل صحیح، ان سے ہوئی۔ تو وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ بھی بہت غصے میں بیٹھے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، سارے مشرک مکہ، کہ ان کو شکست ہوئی تھی بدر میں۔ تو یہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے اور یاد کرنے لگے، ہمارے اتنے سردار تھے، ان کو مار کے کنویں میں ڈال دیا بدر کے مقام پہ، اور یہ ہوا وہ ہوا، بہرحال۔ تو انہوں نے کہا، عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میرا تو بس چلے تو میں جا کے مدینہ، مجھے تو اتنا غصہ ہے کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں، اور بس میں مجبور ہوں کہ ایک تو میرا بیٹا وہاں پر ہے، تو بلکہ میرے پاس حالانکہ ایک بہانہ بھی ہے کہ میں جاؤں، کہہ دوں میں تو فدیہ دے کے بیٹا چھڑانے آیا ہوں اور اس بہانے سے قتل کر دوں، لیکن میں پریشانی یہ بات ہے، بڑا قرض لیا ہوا ہے میں نے، پیچھے سے میری فیملی ہے، اس کو کون دیکھ بھال کرے گا، نہ میرے پاس اتنے پیسے میں قرض اتار سکوں۔ تو اس پہ صفوان بن امیہ نے بولا تھا میں یہ سب چیزیں کر دوں گا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہوا۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ تم اگر پکی بات کرتے ہو مارنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر تمہارا، کیونکہ بڑا مالدار تھا نا صفوان بن امیہ، کہتے میں اتار دوں گا سارا قرض، تمہاری فیملی کی بھی کیئر کروں گا، سب ٹیک کیئر کروں، تم بس یہ کام کر دو۔ اچھا، یہ پلان انہوں نے بڑا سیکرٹ بنایا۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ دیکھو عمیر، اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، خاموشی سے ہم دونوں جو ہیں یہ پلان کرتے، تم جاؤ، تمہاری ذمہ داری پیچھے سے گھر والوں کی میری، تمہارا قرض میرے اوپر، تم یہ کام کراؤ بس۔ یہ گھر آئے، گھر آ کے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری تلوار تیز کرو، اس کو زہر کے پانی میں بھگو، سواری تیار کرو، میں جا رہا ہوں، اور یہ نکل پڑے یہاں سے۔ اچھا، یہاں صفوان بن امیہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، انہوں نے بھی نہیں بتایا، لیکن صفوان بن امیہ بڑا خوش تھا، جگہ جگہ جاتا، قریش کے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے یہ لوگ باتیں گپے شپے مار رہے ہوتے نا، جا کے کہتا ہے سرپرائز دوں گا، کوئی بڑی اچھی خبر بتانے والا ہوں، بس انتظار کرو تم لوگ۔ وہ اس چکر میں تھا کہ یہ گئے اور یہ اپنا کام کر دیں گے، اسے پتہ نہیں ہے کہ حفاظت تو اللہ کی ہوتی ہے، دل تو اللہ کے اختیار میں۔ اب یہ عمیر بن وہب گئے، وہاں پہنچے مدینہ، تو سب سے پہلے ان کو کس نے دیکھا تھا، کیا نام ہے ان کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا حضرت عمر نے کہ عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آ رہے ہیں، وہ ایک دم چوکینہ ہو گئے، کہنے لگے ارے یہ تو اللہ کا دشمن ہے، یہ کسی غلط ارادے سے ہے، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، سب بھاگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو گھیر لو، یہ کوئی نقصان نہ پہنچائے ان کو۔ حضرت عمر جلدی جلدی وہاں گئے، یہ بھی وہاں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آنے دو، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کو آنے دو۔ اچھا، یہ جب گیا وہاں پہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے نا یہ، تو اس وقت گئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بھائی عمیر کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں فدیہ دے کے بیٹا چھڑوانے آیا ہوں آپ کی قید میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا سچ بتاؤ عمیر کیوں آئے ہو؟ تمہارے گلے میں تلوار بھی لٹکی ہے، کہ یہ تلوار تو اب ماند ہو گئی، یعنی بلنٹ ہو گئی، اس میں تیزی تو رہی نہیں بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، میں تو بس اپنے بیٹے کو چھڑوایا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمیر تم یہاں کیا آنے سے پہلے صفوان بن امیہ کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھ کے پلان نہیں بنا رہے تھے مجھے قتل کرنے کا؟ کیا تم نے یہ باتیں نہیں کی کہ ہم نے تمہارے مشرکین سرداروں کو قلیب کنویں میں پھینک دیا، اور تم نے یہ نہیں کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، بس میرے اوپر قرض بہت ہے۔ ارے جب اس نے یہ ساری باتیں سنی حیران رہ گیا، کہتے آپ کو کیسے پتہ یہ ساری باتیں؟ یہ باتیں تو میرے اور صفوان بن امیہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہم نے یہی باتیں کی اور یہی میں نے اس سے کہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے تو اسے یہی کہا کہ بس میرا قرض پیچھے ہے، بچوں کی پریشانی ہے، تو میں جا کے قتل کر دوں. تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ میں ساری ذمہ داری لیتا ہوں، تو تم یہاں مجھے قتل کرنے آئے ہو. تو اسی وقت وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھی، واللہ آپ کو یہ خبریں آسمان سے آتی ہیں، اور جب آپ کے پہلے بھی وہی آتی تھی، آپ پہ اترتی تھی تو ہم یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اب میں اسی وقت گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں. اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا. دیکھو اللہ نے ایسے دل پھیرا. اور حضرت عمر اتنا خوش ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری صحابہ کو بتایا، سب بھی اتنا خوش ہوئے کہ حضرت عمر کہنے لگے کہ جب یہ آ رہا تھا کہ مجھے اتنا برا لگتا تھا کہ اس سے برا جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اور کوئی اتنا برا نہیں لگتا تھا، اور اس وقت جب یہ مسلمان ہو گیا تو مجھے اس سے اتنی محبت ہے، اتنی تو مجھے اپنے بیٹوں سے بھی نہیں ہے، بیٹوں سے بھی زیادہ مجھے پیارا ہو گیا. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، اور دین سے ہی، ایمان سے ہی، اسلام سے ہی ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے، مدینہ میں رہے، مکہ بھی نہیں گئے، وہیں رہ کے قرآن یاد کیا جتنا ان سے ہو سکا، دین کی تعلیم حاصل کی. اچھا یہاں صفوان بن امیہ جو مدینہ سے پہنچے اس سے پوچھتا جائے، جو بھی قافلہ ہے کہ عمیر سے ملاقات ہوئی، عمیر کہا کوئی کہ ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو نہیں پتہ، عمیر تو نہیں نظر نہیں آیا، عمیر تو کا کچھ نہیں پتہ. پھر کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ عمیر وہ تو مسلمان ہو گیا. اور صفوان بن امیہ تو ایک دم سٹپٹا کے رہ گیا. ادھر عمیر بن وہاب آرام سے رہ رہے تھے، دین سیکھ رہے تھے. پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی اذیت دی میں نے مسلمانوں کو، بہت تکلیف پہنچائی، سب میں چاہتا ہوں میں مکہ جاؤں اور اس کا حق ادا کروں، اور میں جا کے وہاں اسلام کی دعوت دوں، اور اگر وہ لوگ نہیں مانیں گے تو میں ان کو اسی طرح تکلیف پہنچاؤں گا جس طرح میں مسلمانوں کو پہنچاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، اسلام کی دعوت دو جا کے. پھر وہ واپس آئے. واپس آ کے انہوں نے سب سے پہلے سوچو کہاں گئے، بتاؤ کس کے پاس گئے؟ ہاں صفوان بن امیہ. اور جا کے ان کو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور مجھے تو تم پہ حیرت ہے، تم اتنے جیسے عقل مند انسان اور بتوں سے اپنی چیزیں مانتے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی کہ پتھر کے اور لکڑی کے جو تم نے خود بنائے ہوئے بت ہیں ان سے تم مانگتے جو ہل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اپنا آپ تو وہ ہلا نہیں سکتے، تمہاری کیا دعا سنیں گے؟ رسول اللہ ہی سچے رسول ہیں، میں گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اور انہوں نے پھر صرف یہاں پہ نہیں رکے، پھر مکہ کے اور لوگوں کو بھی اسلام کا پیغام دیا، اور ان سے متاثر ہو کے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے. ٹھیک ہے، چلو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.